ہم نے اپنی بیوی کو بھی اتنے پیار سے لو یو نہیں کہا. کراچی والوں آئی لو یو. تم نے 22 ارب روپے پیپلز پارٹی کے انویسٹمنٹ کو آج دفن کر دیا. ہم نے تمہیں موقع دیا انسان کے بچے بن جاؤ, نہیں بنے. آج کراچی نے فیصلہ سنا دیا ہے, تمہاری ضمانتیں ضبط کریں گے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی. اور سوراب کو, اور صرف لالو کھیت میں نہیں, سوراب گوڈ میں بھی کریں گے, لیاری میں بھی کریں گے, کیماری میں بھی کریں گے, بلدیا اور کورنگی اورنگی میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. حیدرآباد میں بھی کریں گے, سکر میں بھی کریں گے, میرپور خاص میں بھی کریں گے, اور نواب شاہ میں بھی ضمانتیں ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی. زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 2 ارب روپے لے کے پتنگ بیچ دی ہے کہ میں آواز لگاؤں گا کہ بوائیکاٹ, تو لوگ نہیں نکلیں گے. پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو یہ پتنگ 2 ارب روپے میں بیچ دی ہے. اے کراچی والوں, اے مجمع والوں, بتاؤ وہ پتنگ کا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے توسط سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آواز لگا کے کہتا ہوں, آج اپنی کراچی کی تنظیم کو آج فارغ کرو, ان کو مرا بناؤ. آج انہوں نے اربوں روپے تم سے لے کر بلاول بھٹو صاحب, کبھی سوچو آپ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو, ایم کیو ایم کے بغیر بن سکتے ہو؟ تمہارے بڑے کبھی ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم بن سکے ہیں جو آپ بنو گے وزیر اعظم؟ پیپلز پارٹی والوں, آج تمہارے تعصب نے ہمیں دیوار سے لگا کر, ہم جا کر پنجاب کی پارٹی, پنجاب بیس پارٹی پی ایم ایل این سے جا کر بات کر رہے ہیں, پی ایم ایل این سے جا کر مذاکرات کر رہے ہیں. ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ پورے پاکستان بھر میں جلد سے جلوس کر کے اپنے لیے سیٹیں جمع کر رہے ہو وزیر اعظم بننے کے لیے. کراچی میں 20 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہوگی, تمہارا صوبہ ہے, تم نے ان 20 سیٹوں کو ضائع کیا ہے. ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر تم انصاف کرتے, اگر تم تعصب نہیں کرتے, اور یہ تمہارے 2 ٹکے کے لوگ جو تم نے نیچے کراچی کو, کسی کو سینٹرل فتح کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے, کسی ڈاکٹر کو, کسی اور کو کہیں اور چھوڑا ہوا ہے ایسٹ فتح کرنے کے لیے, آج سینٹرل والے ڈاکٹر کو منج والا انجیکشن لگا کے اس کو بند کرو, اس کو بھینسوں والا انجیکشن اسی کے اسپتال کا لگاؤ. کل سے اس نے دماغ خراب کر رکھا, ہمارے لوگوں کی ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. نارتھ ناظم آباد میں ہمارے لوگوں کی ایف آئی آر کٹی ہے. ابھی اگر یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہماری بھی ایف آئی آر نہیں کٹی تو سیدھے ریلی لے کر اس جلسے سے نارتھ ناظم آباد جائیں گے, نارتھ ناظم آباد جائیں گے. 15 سالوں کے ظلم کا حساب لیں گے. آپ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے گھوم رہے ہو, تمہاری وزارت اعلیٰ بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سندھ سے, تمہاری سندھ کی حکومت بھی فارغ کریں گے. بلاول بھٹو تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی پانی ٹینکر سے آتا ہے. شرم آنی چاہیے. 15 سال آپ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, ذرا اس وزیر اعلیٰ سے پوچھو کہ یہ پانی میرے نلکے میں آنے کے بجائے, بلاول ہاؤس کے نلکے میں آنے کے بجائے یہ ٹینکر سے کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی کہیں پر موجود ہے, کراچی کا پانی موجود ہے, کوئی اس کو چوری کر کے نلکوں سے نکال کر ٹینکر میں ڈال کر پیسوں سے بیچ رہا ہے. تو آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اپنے وزیر اعلیٰ سے بولے کہ اے وزیر اعلیٰ سن, جب پانی ٹینکر میں بلاول ہاؤس آ سکتا ہے تو پانی نلکے میں بلاول ہاؤس کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کسی کے نہیں ہے, نہ یہ سندھیوں کے ہیں, نہ یہ بلوچوں کے ہیں, نہ یہ پختونوں کے ہیں, نہ یہ بنگالیوں کے ہیں, نہ یہ سرائکیوں کے ہیں, نہ اور یہ مہاجروں کے تو ہے ہی نہیں, مہاجروں کے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ایک ہی آسرا لگا رکھا تھا کراچی میں کہ لندن سے کوئی بوائیکاٹ کرے گا تو کراچی والے ووٹ نہیں دیں گے ایم کیو ایم پاکستان کو, اور پیپلز پارٹی والے جیت جائیں گے. ایک ہی آسرا ہے. یہ 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد
یہ نہیں بتا پا رہے کہ ہمارے کام کیا ہیں. یہ 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد ان کو یہی آسرا ہے کہ لندن سے کوئی بوائکاٹ کی آواز لگائے گا تو کراچی کا مہاجر ووٹ نہیں ڈالے گا تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی. لاہور والوں کو پتا ہے کہ اگر لاہور کراچی جیسا بن گیا تو روزانہ گٹر میں گر کر بچے مریں گے. لاہور والوں کو پتا ہے کہ اگر لاہور کراچی جیسا بن گیا تو پینے کا پانی خرید کر پینا پڑے گا, کچرا اٹھے گا نہیں, سسٹم چلے گا. سسٹم اپنی زمینوں کے قبضے چھڑانے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑیں گے. کوئی چھت بغیر رشوت کے نہیں ڈالی جا سکتی. سارے ایس ایچ اوز لاہور میں پھر پیسے دے کر لگیں گے. اس لیے 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتے پورے پاکستان میں جا کر کہ پاکستان والوں, لاہور والوں, کوئٹہ والوں, کراچی والوں, پشاور والوں ہمیں ووٹ دو, ہم لاہور کو پشاور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. ایم کیو ایم کہہ سکتی ہے پورے پاکستان میں جا کر اے سندھ والوں, اے پاکستان والوں ہمیں ووٹ دو, ہم پورے پاکستان کو ایسا بنا دیں گے جیسا 2005 سے 2010 تک ہم نے کراچی کو بنا کے دکھایا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں ہم نے اس کو شامل کر کے دکھایا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں, آپ نہیں کہہ سکتے. آج کی ایم کیو ایم 10 نکاتی, 20 نکاتی, 50 نکاتی پروگرام ایجنڈا نہیں دے گی. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ کہ آئین میں 3 ترامیم چاہتے ہیں. اختیارات اور وسائل محکمے آئین میں لکھ دو لوکل گورنمنٹ کے. این ایف سی ایوارڈ جس طرح جہاں سے مل رہا ہے صوبے کے ڈسٹرکٹ کو وہیں سے پیسے دو, اور جب تک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا ہے اس وقت تک ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ہم لاڑکانہ والوں کو کہتے ہیں, ہم پنجاب والوں کو کہتے ہیں جس کو ووٹ دینا ہے دو, لیکن ان سے مانگو یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے.